کل میں خاص طور پہ میرے پاس خبر تو تھی، کل میں نے پھر پروگرام دیکھے 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک مختلف ٹی وی چینلز کے پروگرام دیکھے تو مجھے نظر آیا کہ وہ بیانیہ پہنچ چکا ہے۔ کچھ نے اپنی اپنی استطاعت کی حد تک کچھ بلنٹلی آئے اس بیانیے کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے، کچھ نے محتاط رویہ اختیار کیا۔ میں سارا سن رہا تھا، نام ہم کسی کا نہیں لیں گے۔ تو وہ بیانیہ یہ ہے کہ اب آپ نے یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو اور علیمہ خان صاحبہ کو، عظمیٰ خان صاحبہ کو اور پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کارکنان اور رہنماؤں، ان کو جو ضمانتیں مل رہی ہیں اور جو ان پہ آسائشیں ہو رہی ہیں وہ باقاعدہ طور پر ایک ڈیل کا نتیجہ ہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت چلی ہے جس کے وجہ سے بشرا بی بی کی ضمانت پر رہائی ہو گئی اور عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی ختم ہونے جا رہی ہے، اور ڈاکٹر عظمیٰ عمران خان صاحب کی دونوں بہنوں کی ضمانت پر رہائی آئندہ چند دن میں ہو جائے گی، تو پھر باقی جو قیدی ہیں ان کو بھی کچھ آسائشیں مل جائیں گی۔ یہ ایک بیانیہ دے دیا گیا۔ کل میں نے دیکھا کہ اس کے اکارڈنگلی بہت سارے ہمارے دوست دانشوروں نے اس کو پروموٹ کیا، اور ہر جگہ پہ وہ ہیمرنگ ہوتی ہے نا کہ بار بار ٹھک 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 کرتے جائیں، وہ کل ہم نے دیکھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ قاضی صاحب کے جانے کی وجہ سے عدلیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرے گی، اور خود سپریم کورٹ کے اندر اور ہائی کورٹس کے اندر جو ہیں وہ ججز خوشی کا سما ہے، اور وہ اس کو یوم نجات کے طور پہ منا رہے ہیں کہ خس کم جہاں پاک ایک ایسے تھرڈ کلاس چیپ شخص سے ان کو چھٹکارا مل رہا ہے جو کسٹوڈین بننے کے بجائے، کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن بننے کے بجائے، کسٹوڈین آف دا جوڈیشری بننے کے بجائے اور بنیادی انسانی حقوق کا محافظ بننے کے بجائے وہ فاشسٹ حکمرانوں کا اعلی کار بن گیا۔ اس لیے اس سے چھٹکارا حاصل ہو رہا ہے، اور عدلیہ بھی اپنے آپ کو اب آزاد محسوس کرے گی، اور وہ کھل کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا جو کہ اب تک جاری رہا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بشرا بی بی کی ضمانت ہوئی ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ ضمانت دی اور ان کو رہا کیا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں تو اس لیے یہ سب کچھ ممکن ہوا کہ جناب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پہلے ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ خواتین کا خاص ایک سہولت ان کو میسر ہے، اس لیے 5 دن کے اندر اندر ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے، لیکن جج صاحب کو حکم تھا کہ آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور ضمانت پر رہائی ہوئی۔ دوسرا عمران خان صاحب، دوسرا عظمیٰ خان اور علیمہ خان، انہوں نے بھی رہا ہونا ہے، وہ اس لیے کہ ان کے خلاف بھی کوئی مقدمہ نہیں ہے، اور انتہائی بے بنیاد جھوٹا مقدمہ کہ جب وہ بارود لے کر پارلیمنٹ ہاؤس کو اڑانا جا رہی تھیں، تو اس سے بڑا مضحکہ خیز اور سنگین مذاق ہو نہیں سکتا۔ تو ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ جیل میں ان کی ملاقاتوں پر پابندی، تو اس کے لیے آپ ذرا واشنگٹن کی رپورٹ ذرا جائزہ کر لیں، نیو یارک میں اقوام متحدہ میں کیا ہو رہا ہے، اور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، اور برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے، یورپی یونین کیسے دیکھ رہی ہے، اور بنیادی انسانی حقوق کی تنظیمیں جس طریقے سے پاکستان کو اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کو، فوجی قیادت کو جس طریقے سے وہ کوشچن کر رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں اگر پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی اسی طرح ہوتی رہی تو پھر یہ ان کے گلے کا پھندہ بن جائے گا ہماری ملٹری لیڈرشپ کے لیے۔ ان کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ بائیڈن انتظامیہ جو ہے، بائیڈن صاحب جا رہے ہیں، جیسے قاضی صاحب جا رہے ہیں اسی طریقے سے بائیڈن بھی جا رہے ہیں، پریزیڈنٹ بائیڈن بھی، ان کا بھی رخصتی کا وقت ہوا جاتا ہے، وہ بھی ایک لیم ڈک کے طور پہ اس وقت ہیں۔ تو جاتے جاتے ڈیموکریٹ سے چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام اور اس کے بعد اوورسیز پاکستانی اور امریکہ کے اندر موجود پاکستانی جو ہیں وہ تو سارے جڑے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو ہم نے کون سا یہ عذاب، ہمیں کیا کتنے نفروں کا ثواب ہوا یہ رجیم چینج آپریشن کروانے کا۔ لہٰذا پریزیڈنٹ بائیڈن پہ یہ بہت پریشر ہے کہ جناب آپ تو بہت علمبردار تھے انسانی حقوق کے، تو جانے سے پہلے آپ یہ والا قضیہ حل کر کے جائیں، اور جیسے آپ نے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ڈلوایا ان کو باہر نکلوائیں اور ان کو ایز کریں، کیونکہ پاکستان میں جو بنیادی انسانی حقوق کی پامالی اور سیاسی قیدیوں کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں تک بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ بدنام ہو رہے ہیں، لہٰذا وہ ایک پریشر موجود ہے۔ اور کل میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا
وائس آف امریکہ کی، تو اس میں سارے کے ساری باتیں موجود ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ یعنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو پوچھا جائے کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، آپ کے فوجی تعلقات اپنی جگہ، لیکن یہ جو کام ہو رہا ہے اور آپ کا نام لے کے اور اس سائفر کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ لہذا قاضی صاحب جا رہے ہیں، نمبر 2 پہ بائیڈن صاحب جا رہے ہیں، تو دونوں کے جانے کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے، کیونکہ پاکستان کی ہماری اسٹیبلشمنٹ تو دیکھتی ہی واشنگٹن کی طرف ہے، اور واشنگٹن سے جو حکم آتا ہے، جناب باجوہ صاحب نے بتایا کہ جناب حکم آ گیا اور ہم نے ہٹا دیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پلس پوائنٹس کی طرف جا رہی ہیں۔ پھر نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب آ رہے ہیں، اور ان کا جو ہے آپ کو بتا دوں کہ وہ بالکل بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے تو ایک یہ تو جسٹس منیر سے بھی آگے کی بدبودار شخصیت تھے، ایسی شخصیت دوبارہ نہیں آنی، لہٰذا یہ بھی ایک ان کا ہے جی، اس کی وجہ سے بھی یہ کمزور ہو رہے ہیں ہمارے ہاں۔ اور دوسرا یہ کہ جاتی عمرہ کے سب سے بڑے سہولتکار بھی یہ تھے، جعلی نظام کے بڑے سہولتکار بھی یہ تھے، تو یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان کے عوام کو سہولتیں میسر ہوں گی اور ان کو انصاف ملے گا، اور جب ان کو انصاف ملے گا تو یہ اس کو کہیں گے کہ جناب دیکھا، کیونکہ یہ ایز ہو رہا ہے، یہ ہم کر رہے ہیں، تو یہ ہم نہیں کر رہے بلکہ یہ ایک عدلیہ کی طرف سے جو عدلیہ میں تبدیلی آ رہی ہے اور ادھر واشنگٹن میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کی وجہ سے، کیونکہ ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں صدارتی امیدوار، وہ آگے ہیں مقبولیت میں، اور جو ڈیموکریٹ امیدوار ہیں کمیلا ہیرس، وہ ان سے پیچھے ہیں، اور مسلسل ٹرمپ جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں مقبولیت کے اعتبار سے، اور مور دین 90% چانسز یہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ مستقبل کے بھی صدر ہوں گے امریکہ کے۔ اور وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ایک اور رپورٹ بھی آئی ہے کہ لابیسٹ ہائر کیے جا رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ذرا کلٹیویٹ کیا جائے، کو ریپبلکن کو راضی کیا جائے، اور پاکستان کی ملٹری اور سیاسی قیادت کے ساتھ تعلقات استوار کیے جائیں، اور لابیسٹ ہائر کر کے ان کو انگیج کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جناب یہ ہیں اصل معاملات۔ اب آتے ہیں ذرا بڑی خبر کی طرف کہ بشرا بی بی کیوں گئیں بنی گالہ چھوڑ کر، اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ بنی گالہ میں جی جب بشرا بی بی کو سب جیل قرار دیا گیا بنی گالہ کو، تو وہاں پہ بشرا بی بی کو رکھا گیا تھا۔ وہ اس وقت تمام جو سٹاف ہے عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا جو ذاتی سٹاف ہے، وہ ہر طرح سے بنی گالہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا، اور بنی گالہ مکمل طور پر کنٹرول تھا انٹیلیجنس اداروں اور سیکورٹی اداروں کے کنٹرول میں تھا، اور وہیں پہ بشرا بی بی کو رکھا ہوا تھا، اور وہاں پہ کچھ ایسے اقدامات اٹھائے گئے، اور ایسے جو کہ مبینہ طور پر، کیونکہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مبینہ طور پر معلوم ہوا کہ جب اس کو سب جیل کو ختم کیا گیا اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل ان کی درخواست پہ منتقل کیا گیا، تو اس کے بعد رنگ و روغن کے لیے کوئی کام شروع ہوا، کہ کیونکہ قبضہ واپس ہوا تھا سرکار کی طرف سے، تو جب رنگ و روغن شروع کیا گیا تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ دیواروں میں اور کچھ اور بھی غیر معمولی قسم کی کچھ ایکٹیویٹیز وہاں پہ آثار نظر آئے، جیسے کہ کوئی جاسوسی کے آلات جو ہیں یا جاسوسی کا سسٹم جو ہے وہاں بہت ہی الٹرا ماڈ جو ہے وہ کیا ہوا تھا، الٹرا سمارٹ کہنا چاہیے بلکہ، وہ کیا ہوا تھا جدید ترین، کیونکہ اس لیے شبہ ہوا، تو اس کے بعد پھر اب جب بنی گالہ میں بشرا بی بی گئیں تو فوری طور پہ ان کو انفارم کیا گیا کہ وہاں پہ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی، کیونکہ پورے کا پورا گھر جو ہے بنی گالہ وہ بگڈ ہے، اور وہاں پہ جو کچھ بھی آپ بات کریں گی وہ پہنچ جائے گی جہاں پہنچنی ہے۔ تو لہٰذا بنی گالہ میں جب بشرا بی بی پہنچی تو فوراً ہی اسلام آباد پولیس اور دیگر بھی پہنچ گئے، اور وہاں پہ لگانا شروع کر دیں، رکاوٹیں لگانا شروع کر دیں، اور اس کو موومنٹ کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ بشرا بی بی تک کوئی ایکسیس نہ ہو سکے سیکورٹی کے نام پہ۔ لہٰذا وہاں سے بشرا بی بی نکلیں، اور نکل کے یہ اس وقت میسج یہی دیا گیا کہ میں لاہور جا رہی ہوں۔ تو لاہور کا جب میسج دیا گیا تو جناب لاہور میں زمان پارک میں وہاں پہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوگی، پنجاب پولیس پہنچ گئی مریم صاحبہ کے حکم پہ، اور وہاں پہ ایکٹیویٹی ہوئی، اور وہاں پہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بشرا بی بی کی منزل تھی پشاور، کیونکہ
बुशरा बीबी को ज़्यादा सिक्योर कहा गया, क्योंकि उसमें ज़मान पार्क में भी और बनी गाला में भी, बनी गाला में तो वजह मैंने आपको बता दी कि ज़्यादा था कि उनको मॉनिटर किया जाएगा, उनकी सारी गुफ्तगू सुनी जाएगी, और इसलिए वहाँ पे तो नहीं है। पार्टी की लीडरशिप ने जाना था, उनसे मुलाकात करनी थी। उनको फिर पेशावर फौरी तौर पे उनकी मंजिल पेशावर रखी गई और इसको खुफिया रखा गया। वहाँ पे पहुंची हैं, वहाँ पे उन्होंने कुछ पैगामात और कुछ उन्होंने डिस्कशन की है, क्योंकि उससे पहले उनको ये ख़तरा था। उससे पहले वो कुंवर शाहजेब से उन्होंने 10-12 मिनट की मीटिंग की थी गाड़ी में ही, और उनको कुछ हिदायत दे दी थी, और उसके बाद फिर वहाँ से वो पेशावर गई हैं। पेशावर जाके उनको बताया गया है, अपनी पार्टी को बताया, और उनको कहा इमरान खान साहब किस हाल में हैं, और कुछ तो हालत ज़ार जो है वो वकला ने बता दी, और कुछ उन्होंने बताई, और आइंदा से आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में भी। लिहाजा ये सारे का सारा एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जो कि किया गया।